کالج میں BCom فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5، اور دوسری سکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تو اب کون سی سکول میں داخل ہوں گے؟ وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے، لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے، کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے کس طریقے سے دعوت دینا۔ یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو باجو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا، ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا۔ تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو، کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے، آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو۔ اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ
کتنے خداؤں میں مانتے ہیں, کتنے بھگوان میں مانتے ہیں. کوئی کہے گا 3, کوئی کہے گا 100, کوئی کہے گا 1000, کوئی کہے گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے, ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے, اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے, تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے, چاند بھی خدا ہے, سورج بھی خدا ہے, انسان بھی خدا ہے, سانپ بھی خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ بھی خدا کا ہے, چاند بھی خدا کا ہے, سورج بھی خدا کا ہے, انسان بھی خدا کا ہے, سانپ بھی خدا کا ہے. تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے, وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے سب کچھ خدا کا ہے. فرق ہے صرف کا. اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. صرف فرق ہے کا. کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے. جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1, اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے, کئی مقدس کتابیں ہیں. لکھا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے, نہ کوئی والد ہے, نہ ہی کوئی رب ہے. اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے, نہ والد ہے, نہ کوئی رب ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those of materialistic people the intelligence has been stolen by material desires. means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, جو لوگ پیسے سے متاثر ہے, وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس خدا کا کوئی بھی عکس نہیں ہے. لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم مینس اندھکار, اندھاتم مینس اندھیرا, پرویشنتی مطلب داخل ہونا. وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگز, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ. جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بدھ. اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. کون کہتا ہے؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9.
اور جو برہما سوترا ہے ہندوازم کا وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا ہندو سے کم از کم آپ کی کتاب میں دیکھو بھگوان ایک ہے، نہ اس کا بت ہے، آپ ایک بھگوان کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو۔ تو پہلے پہ میں اس سے قبول کراؤں گا لا الہ الا اللہ کہ بھگوان ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ، اور میں نے ایک تقریر کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر مذاہب کے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک تقریر بھی کی ہے کہ خصوصاً ہندو مذہب کے کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو میں اسے یہ ثابت کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں ایک تقریر کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہب میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 5 سے 8 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 تک کے اس کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہندو مذہب کتابوں میں ہے، اور خصوصاً ایک پرانا ہے کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 4 5 7 9 11 اور 15 میں ذکر ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جس کے ماں کا نام ہے سمتی، جس کے معنی امن، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اس میں لکھا ہے اس کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش، مطلب بھگوان کے پوجنے والا، خدا کے پوجنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں، سنبھالا مطلب امن کی جگہ، جسے ہم کہتے ہیں مکہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اس بھوشیوانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے مہینے میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12ویں ربیع اول میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری انتم رشی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں۔ اس میں کئی پروفیسیز، کئی چیزیں لکھے ہوئے کہ ان کے 4 ساتھیاں ہوں گے جو خلفاء راشدین کے بارے میں، ان کو ایک گھوڑا دیا جائے گا تلوار کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا تھا، جن نے معراج پہ گئے تھے براق کے ساتھ، اور پوری تقریریں جو 1.5 گھنٹے کی کر سکتے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں۔ تو میں کہوں گا وہ ہندو سے آپ کے مذہب میں لکھا ہوا کہ انتم رشی آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام محمد سے ہے، احمد سے بھی ہے کئی جگہ پہ۔ اتر چک منترا نمبر 1500 آپ اگر پڑھیں گے یجوروید چیپٹر 31 ورس نمبر 18 ان کا ذکر ہے۔ اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں ان کا نام لکھا گیا ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں۔ نارا شنسا، نارا مینس نر انسان، شنسا مینس جس کی پرشنسا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، انہیں تعریف کرنے کے لائق آدمی۔ اور جب محمد کا ترجمہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے معنی بھی ہے تعریف کے لائق انسان۔ تو محمد کا ترجمہ کا سنسکرت میں کریں گے اس کا ہوگا نرشنسا، اور یہ لفظ نرشنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، کئی جگہ، کئی سینکڑوں جگہ۔ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2۔ یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 57، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55، یجوروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2، یجوروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42۔ سینکڑوں حوالے صرف ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نرشنسا۔ سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے، نہ اس کا کوئی بت ہے، بت پرستی کرنا حرام ہے، اور کئی پیغمبر ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو جو پیغام وہ لے کے آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے۔
اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بائبل کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے میں کہوں گا غیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں. اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جد و جہد کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. جہاد مطلب نہیں جھگڑا, وہ غیر مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنے پڑے گا. جد و جہد کرنے پڑے گا مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں. میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے, کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں. جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف, دوسرا دعویٰ کرنا, اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو سر. بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں, ایک جہاد نفس, ایک دعویٰ, ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں, کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے, 3, 4, کوئی 10, کوئی 15, کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں, بہنوں کا کیا رول ہے, کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو, اللہ سے دور جاؤ, تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا, سر ڈھکنے کی کیا ضرورت, بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت, جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بھڑکا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانکے, جو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ. تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے, خواتین کو بھی, دونوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں, اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہادی ہے, اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے, خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے, دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ادارے میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ, خصوصاً خواتین کے لیے. اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں, 10 مقرر ہیں, 10 کم از کم, جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں, ہندوستان کے دیگر شہروں میں, ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے, خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے, نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net, وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے قتال فی سبیل اللہ تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر, ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا, انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا, مرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے
जंग उहद के दरमियान जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रदियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये खवातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई, और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब जरूरत पड़ी, आमतौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन खवातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में। ज़रूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रदियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है। पहले माइक से भाइयों की तरफ से कोई सवाल? अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कहीं पर भी हो, किसी भी कतार में हो, तो वो अपना हाथ ऊंचा करे और वो पहले सवाल करें। अगर दूसरे माइक में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई खड़े हो तो आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है, लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में? इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था,
اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا. آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے, اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے, وہ یا اسامہ بن لادن, ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے. ایک سوال بھائی صاحب, ایک سوال جو رول ہے اس کے اوپر کیے. بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں. بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں, آپ نے سوال ہی نہیں سنا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر. اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں. اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا ہے, لیکن جہاد فی سبیل شیطان. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں. جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں. جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں. 3 سوال, ایک سوال کے 3 حصے. میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں, شاید آپ نے نہیں سنا, کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں. آپ ملے ہوں گے, میں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے, خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے, تو اس کی تحقیق کرو. مجھے پتا نہیں, جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا, اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا. تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا, تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں. اللہ عالم, اللہ عالم. اگر ہے تو جنت میں جائے گا, نہیں ہے تو نہیں جائے گا. مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا. وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں. میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا. آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ, اگر خلاف ہے تو خلاف ہے. یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے, کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے, وہ بالکل غلط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں, آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43, اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے. میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں, میں دائی ہوں. تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا, لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں, افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. اگر کہوں گا تو قرآن کے جائیں گا. آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں, میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں. آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے, رامائن کے بارے میں پوچھئے, ہندوازم کے بارے میں پوچھئے, عیسائیت کے بارے میں پوچھئے, یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں فن کا ماہر نہیں ہوں. لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے, طالبان کا تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک
शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान
کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے. تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ڈیڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ, ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میری نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا, وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اس خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم, میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں, دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے, جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے, جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت, اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں, لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں. مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, حق کے میدان میں شدت پسند ہوں, جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلوا فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز, لا تغلوا فی دینکم, دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ. لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے, ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے, یا صرف ایک ہی ہے, یا دونوں نہیں ہے. یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے, میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں, تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندو ہو کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے, کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت, بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا, اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے, اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو
نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے, تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں, بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال, کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں, لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے, بہترین ہے الحمدللہ, لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا, نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا, تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچے گا, کم از کم دوزخ سے تو بچے گا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ میں صاحب کا تیسرا سوال, دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے, جو بیکورڈ کلاس ہے اس فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا. کئی مسلمان نہیں جانتا, انصاری یا کچھ چند, سب نے چند, تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی, تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی انشاءاللہ, اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے, کسی سورہ, کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ, اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد, اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے, سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت پہ ظلم کر رہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے, اور اگر کوئی انسان, وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ کوئی چور ہے, یا کوئی بلاತ್کار کرنے والا ہے, یا زنا بالجبر کرنے والا ہے, ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں, ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں, یہ انگلش لینگویج ہے, اسی طریقے سے اردو ہے, عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں, اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم, میرا نام انم کاظمی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف, ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں. تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے. میرا کوشچن ہے, اے should we confine the knowledge to the Islamic studies only? B knowledge like women کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے. like if women is educated then the whole family is more knowledgeable. what do you think? بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے. بالکل صحیح. اور سب سے پہلا
जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व ताला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि खवातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमेन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाजिल होने के पहले जब लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता अरब मुमालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है। और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में, सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है, 2 ज़बानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों ज़बान सिखाते हैं, अंग्रेजी ज़बान और अरबी ज़बान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफ़ाहुन। क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाअल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फिक्र, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़ भी है। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी ज़बान में सिखाते हैं, अंग्रेजी या उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी ज़बान में, कुरान की तफसीर भी होती है अरबी में, उर्दू में नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी ज़बान सबसे बेहतरीन ज़बान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेजी ज़बान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंशाअल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। और हमारे जो इंटरव्यू है काफी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन आए एडमिशन के लिए।
मिनिस्टर के फोन है। खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये चौथा साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म, हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग हुआ कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है, इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया, और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहां 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कॉम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज भी है, हाफिजा भी होता है, जो हिफ्ज में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से पहले माइक से सवाल। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अली है, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर हम दावत देते हैं तो प्यार और मोहब्बत और सब्र से करें, हम कोई भी चीज़ अगर उनको कहें तो ये बताया। हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में कि बुत परस्ती और ये सब चीज़ के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं, तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूँ? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया, गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई। अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो काबा को सिजदा क्यों करते? सवाल अच्छा है, जिसको जवाब नहीं बोलेंगे अरे शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है इस्लाम में, जवाब नहीं पता है तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से। और ये सारे सवालों का अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.in में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोई भी मुसलमान इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। के तौर पे अगर हमें यहां नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कौन ईस्ट, कौन वेस्ट, किस तरफ हम देखें। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, जहां भी आप है
काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाई वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है, काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं सर्कमएम्बुलेट, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म में करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का ऐसा सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसीलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संग अस्वद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 किताब अल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 में हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये संग अस्वद, ये काला पत्थर, ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं, नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक तो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बुत की इबादत करने वाला जो बुत की इबादत करता है उसके ऊपर कभी भी खड़े नहीं रहेंगे। तो आज काबा पे खड़े होकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। ये साफ है क्योंकि हम काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए साहबा काबा पे खड़े होकर भी आजान देते थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। हजरत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूं कि नहीं? माशाअल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा तीसमार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो।
आपके सवाल में ये था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे, और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला इला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ, तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। बहनों की तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए कराम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मजहब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मजहब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मजहब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाई मजहब हो या इस्लाम मजहब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए, लोग कहते हैं टीपू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बनाया? बचा है ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी
हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट, इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी, तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या ना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मजहब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मजहब की किताब। मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैदानियत के बारे में हिंदू मजहब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब पहले क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या? नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इलामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की, मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने एक किताब नाजिल किए और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, जबूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है
وہ تبدیلی ہو چکی. تو اگر آپ مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے, اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ, تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت, چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے, امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب, اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب, میرا نام راجیو سکسینہ ہے, میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے, آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا ہو, تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن اسے فالو ایز اٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کئی مسلمان ممالک ہے, بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی. عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے, وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے, اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے, جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا, کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں, کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو, سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ, جہاں کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹ ملیں گے, نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے, لڑکیوں کا بلاৎکار کیا جاتا ہے, عورت کا بلاৎکار کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے,
عورت حجاب کرے, مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس, 1756 ہر روز بلاत्कार ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی, کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاत्कार ہوتے ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے, جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاत्कार ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاत्कार آدمی کرتا ہے سزائے موت. تو یہ بلاत्کار کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا ہے سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاत्کار ہوتے کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پورے طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے, جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے, میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندوؤں کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے, کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت, بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا, اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے, اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے, نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو, نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے, تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں, بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال, کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں, لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے, بہترین ہے الحمدللہ, لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا, نام نہیں بدلوں گا
اور ختنہ نہیں کہوں گا تو میں کہوں گا اہلن و سہلن. کم از کم شرک سے تو بچے گا, کم از کم دوزخ سے تو بچے گا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال, دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے, جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا. کئی مسلمان نہیں جانتا, انصاری ہے کچھ چند, سب نے چند, تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی, تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی انشاءاللہ, اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں, میرا نام امینہ قادری ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ بھائی بہن یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے, مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے, سارے انسان کے, اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نے, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو, اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں iref.net, میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی کوشش کیجئے, آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے, چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے, اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے, میرے آپ ویڈیو کیسٹ, اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے, مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے, قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں, جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے, اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. واخر الحمدللہ رب العالمین.